الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً و مرحبا. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب آج پھر مل رہے ہیں. ایک ہفتہ کیسے گزر جاتا ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ لگتا ہے گویا کل کی بات ہے. ہم نے پچھلا لیسن پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. پچھلے کلاس کے ہوم ورک کو دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ کیا کیا تھا اس میں کام، اور پھر آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ہوم ورک تھا کہ آپس کے انتشار اور گروہ بندیوں کو سوچ کر استغفار کریں، گفتگو کا جائزہ لیں کہ اس میں جھوٹ یا مبالغہ آرائی تو نہیں ہوتی، سچ بولنے کا عزم کریں. اور دکھائیے جی، سارے دیکھ لیتے ہیں. انتشار پہ پچھلی دفعہ بات تھی نا، تو دعا کرنے کی بات تھی کہ انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی لوگوں میں کہیں پرابلمز ہیں ان کو. اور سورۃ القمر کی آیت 54 اور 55 کی عربی اور ترجمہ کسی کو سنانا ہے. لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی، ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. جی سہرش، سب سے پہلے آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، کہیے کیا کام کیا. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 3 کالم بنائے تھے جیسے آپ نے کہا تھا. القادر، اس میں سے 3 صفات نکالی کہ اللہ تعالیٰ جہالت، بھول اور رکھنا سے پاک ہے. القدیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تقدیر بنائی اور قدرت کے ساتھ اس کو درست کیا، اور موت اور زندگی
کے ساتھ ساتھ بندوں کو ان کے بھلائی اور برائی کے مطابق احسان کے ساتھ بدلہ دیا. اور المقتدیر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی، مطلب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وقت جبیلت کا آپ نے کہا تھا ترجمہ لکھنا، وہ ڈائری میں لکھا اور استغفار کی تسبیح بھی کری الحمدللہ. الحمدللہ. تو آپ نے ڈائری بنا لی اس کا مطلب. جی باجی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کو لکھ کے کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. سروت آپ فرمائیے. السلام علیکم باجی. میں نے جو سورہ قمر کی آیت تھی نا ان المتقین، یہ اس کو پڑھا، ترجمے سے سنایا بھی، اور اس کے بارے میں جو مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا وہ امام استغفر اللہ بھول گئی میں، امام تیمیہ کے جو 81ویں بار پڑھتے ہوئے قرآن ان کا انتقال ہوا تھا. اس طرح ان کو آگے بھی میں نے اس کو شیئر کیا اپنی فیملی میں بھی. اور اس کے بعد باجی میں بھول جاؤں. کوئی بات نہیں، آپ ڈائری بنائی آپ نے، کوئی اس میں کچھ لکھا؟ لکھا ہے، کاپی میں لکھا ہے وہ. اور جو اوپر والے جو تھا نا 3 کالم والا میں کر نہیں سکی، میں بہت مصروف تھی. انشاءاللہ اس کو میں پورا کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ کام کیا اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگر رہ گیا تو آگے کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہوم ورکس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ آہستہ آہستہ کرتے جائیں. اپنے فائدے کے لیے کریں گے نا، علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. استغفار کی تسبیح وہی نیت کے ساتھ کی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپس میں جو انتشار ہے، گروہ بندی ان کو دور کرے. اس پہ استغفار. الحمدللہ. رخسانہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. میں نے بھی استغفار کی تھوڑی مطلب کثرت ویسے میں کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن زیادہ کر دی. اور انتشار کے بارے میں مطلب سب کو اپنی کلاس میں بھی جو میں کلاسز لیتی ہوں ان میں بھی بہت بتاتی ہوں، لیکن انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے سے زیادہ مشکلات آتی، وہ جھوٹ بولنے سے زیادہ مشکلات آتی ہیں. اور اس کے علاوہ القادر المقتدر، اس پہ بھی اپنی کلاس کی لڑکیوں کو بتایا. اس کے گھر میں بھی ہماری بہن وغیرہ ہی تھی، ان کی بہو وغیرہ، ان لوگ کو بھی بتایا. تو یہ الحمدللہ یہ کام کیا. الحمدللہ. تو ایسا تو نہیں ہوا کسی نے کہا کہ کیا بور کر رہی ہو، کیا سنا رہی ہو، ہم نہیں سن رہے؟ نہیں الحمدللہ میری بہن نے بھی کورس کیا ہوا ہے، ہماری ماشاءاللہ بہو بھی وہاں پہ موجود ہے الہدا میں، تو جاتی رہتی ہیں. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ سے دونوں بہویں نے الہدا سے کورس کیا ہوا ہے، اور چھوٹے موٹے وہ کورسز بلکہ جا کے کام کراتی ہیں. ہماری جو بڑی والی بہو ہے وہاں پہ سمر پروگرام اور یہ وہ کافی ماشاءاللہ وہ آج کل تو باہر گئی ہوئی ہیں ادھر مطلب شہر سے. الحمدللہ. اس کا مطلب تو آپ کیا الحمدللہ ماحول جی ہے. گڈ. جی چلیں میں نے وہ شروع موقع سے ملے تو ان کو بھی شامل جی کروائے گا اس کلاس میں. میں نے ٹھیک. شروع سے سب کو گھسیٹا اس طرح. الحمدللہ. الحمدللہ. چلے گڈ. فرزانہ آپ فرمائیے. فرزانہ طارق. جی باجی میں نے بھی بس زیادہ تو میں نہیں کر سکی. مجھے 3 جو تو ہے نا القادر اور یہ والے اس کے میں نے لکھا تھے، وہ جو پوری قدرت رکھتا ہے، پوری کی پوری شامل یہ، اور نہیں فوت ہوتی کوئی چیز اس سے جو وہ طلب کرنا چاہے. اور اسی طرح القدیر کا بھی اپنی قدرت اور کائنات کو وجود میں ایجاد کیا، اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے اس کی تدبیر کی، اپنی قدرت سے اس کو درست اور مضبوط کیا. الحمدللہ. یہ بتائیں کہ ڈائری بنائی یا کہیں لکھ کے لگایا؟ جو لکھ کے لگانے باجی لگا. میں نے ڈائری نہیں بھی، میں نے پیپر لگا کر اسی پر میں ایڈ کر لیتی ہوں نا بک پر. اور ابھی میں بناؤں گی، ابھی میں اپنی گھر پر نہیں ہوں نا، میں کہیں عیادت کے لیے آئی ہوئی ہوں. تو اب جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں الحمدللہ. اللہ کہ اس تعالیٰ ماحول میں رہ کر میں اس میں جڑی ہوئی ہوں تو مجھے سکون ہے، ورنہ ایسا ماحول ہے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے رہنا. لیکن الحمدللہ سے جو جڑی ہوں، میں کتاب وغیرہ لے آئی تھی یہاں سے آپ کو، تو شکر ہے الحمدللہ. اللہ کا جتنا احسان اتنا میں کم نہیں کر سکتی، رب کا احسان ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. شہناز آپ فرمائیے. جی شہناز محمد کہنا چاہتی ہیں کچھ آپ؟ چلیں شہناز کا مائک. جی شہناز کہیے. جی میں نے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کالم بنانے کے لیے، وہ کالم میں نے بنائے تھے القادر القدیر المقتدر کے. اور اس کے علاوہ میں نے استغفار کی کثرت بہت زیادہ کی، ہر وقت تقریباً میں الحمدللہ کرتی رہی استغفار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں، الاول الآخر. ٹھیک ہے جناب، دیکھتے ہیں آج کیا سیکھا ہم نے.
تو ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے عربک کا پارٹ کور کرتے ہیں پہلے وہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ وقت ہوگا تو ضرور کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے اور کچھ دعائیں اور کچھ ہوم ورکس لیں گے اور آپ کے ریفلیکشن لیں گے۔ جن ساتھیوں نے عربک کا پارٹ پڑھنا ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں۔ بشرا سے شروع کرتی ہوں میں، جی بشرا پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم الاول السلام۔ جی ومن اسمائه الحسنى عز وجل الاول، قال الله تعالى هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الحديد آیت نمبر 3۔ آگے پڑھوں گا جی؟ جی پڑھ لیں حدیث۔ ٹھیک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضى أن الدين وأغننا من الفقر، أخرجه مسلم۔ اقضی ان الدین واغننا من الفقر۔ يقضي أن الدين وأغننا من الفقر۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ جی فرد مسعود آگے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی هو الاول قبل کل شیء والآخر بعد کل شیء السابق للمخلوقات كلها الکائن الذي يزول لم يزل قبل وجود الخلق فاستحق الأولية إذا كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی رکے، دیکھیں دو تین الفاظ دیکھیے۔ الکائن الذی لم یزل، اگلا لفظ دیکھیں، بس پڑھیے نہیں، اب اپنے پاس بات کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ پھر وجود الخلقی کے بعد دیکھیں فاستحق، ٹھیک ہے، فاستحق الاولیت، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح آگے کان موجودا ولا شیئا قبلہ ولا معہ شیئا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آگے پڑھیں آپ یہ فرق، جی پڑھیں فرق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء خلق السماوات والارض، اخرج البخاری نمبر 2۔ اچھا واللہ شاباش، عز وجل هو الاول فرد بس اتنا ہی پڑھنا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس کو دیکھیے، اس لفظ کو دیکھیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا اس میں جب آپ یہ پڑھیں گے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر ذکر کل شیء وخلق السماوات، یہاں واو شاید مجھے سننے میں مس لگا، اس کو دیکھ لیجیے گا، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جی نیکسٹ پڑھیں جی فائزہ آپ۔ جی باجی، واللہ عز وجل هو الاول وكل نعمة في الكون فهو الذي ابتدأها فبفضله ورحمته خلق الإنسان وهداه ووفقه وأعاناه وبفضله ورحمته وصل إلى رداه ورحمته وقربه وكرامته۔ ٹھیک ہے شاباش، بس آگے اور پڑھا لیتے ہیں، اگر پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو دوبارہ آئیں گے۔ حدیقہ اس سے آگے آپ پڑھیے۔ فهو سبحانه الأول في ذلك كله كما أنه الأول في كل شيء، وعبودية سبحانه باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف معها
والتفات إليها وتجديد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه عز وجل هو المبتدي بالإحسان من غير وسيلة من العبد. ٹھیک ہے شاباش. وعبودیتہ ٹھیک ہے یا عبود اور اس کے بعد آپ دیکھیں تقتضی تجرد یہ ایک لفظ دیکھ لیں باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ شائستہ آپ پڑھیے اس سے آگے جی. فمنه سبحانه الإيجاد والإعداد والإمداد والهداية وفضله سابق على الوسائل والأسباب والوسائل من مجرد فضله ووجوده لم تكن بوسائل أخرى فهو ٹھیک سبحان. ٹھیک ہے یہی رکیں ذرا ایک لفظ دیکھیں والوسائل من مجرد فضلہ ووجودہ ٹھیک ہے ووجودہ باقی ٹھیک ہے آگے پڑھیے. جی. فهو سبحانه الأول قبل كل شيء له المنة والفضل وله العزة والكبرياء وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين لا إله غيره ولا رب سواه فالحمد لله الذي الحمدللہ بس کافی ہے اتنا ہی شائستہ. ٹھیک ہے یہ جو اوپر میں نے پہلے سے پچھلے پیراگراف میں پڑھا جو حدیقہ نے پڑھا تھا اس میں جو پہلا لفظ ہے نا وعبودیت اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وعبودیتہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. نیکسٹ جی شائستہ نے پڑھ لیا. وردہ آپ پڑھیں اس سے آگے. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ووجه قلوبنا إليه سبحانه دون سواه وعصمنا من عبادة العبيد وحفظنا من السجود للأصنام والأوثان. والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم پڑھیے. ونسأله أن يتم علينا نعما وابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منا فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. ٹھیک ہے گڈ. اس میں جو اس سے اوپر والا تھا نا وَعَصَمَنَا مِنْ عِبَادَةِ الْعَبِيدِ ٹھیک ہے مجھے شاید سننے میں صحیح سنائی نہیں دیا. وعصمنا من عبادة اور العبيد. الحمدللہ الذی کے بعد پڑھیے جہاں سے شروع ہو رہا تھا یہ جعلنا مسلمین. فالحمد للہ الذی جعلنا مسلمین. جعلنا ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں جناب خالدہ آپ پڑھیے پہلے. فتوکل علیہ وحدہ وعاملہ وحدہ واقصر حبک علی من سبق فضلہ واحسانہ الیک کل سبب منک ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. احسنتی ماشاءاللہ. اچھا اس سے اوپر کی لائن جو ہے نا فتوکل سے اوپر کی جو دو لائنیں تھی وہ رہ گئی. فائزہ ملک آپ پڑھیں وسبحان الرحیم سے. جی. وسبحان الرحیم الذی من اقبل الیہ تلقاہ من بعید ومن تصرف بحولہ وقوتہ الآن لہ الحدید ومن شکرہ وترک لأجلہ اعطاہ فوق المزید. ماشاءاللہ
بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے. ایک لیسن ہم نے مکمل کیا عربک پارٹ. اب ہم دوسرے درس میں آتے ہیں اس کے الآخر. جی تو جناب کون پڑھے گا الآخر کو آگے؟ سحرش آپ پڑھیے. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل الآخر. قال اللہ تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. الحدید آیت نمبر 3. آگے پڑھوں باجی. پڑھ لیجیے اگلی لائن 2 پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی هو الآخر الذي لا انتہا لوجودہ الباقی بعد فناء الخلق وليس معنا الآخر ما له الانتہاء كما ليس معنا الأول ما له الابتداء. شاباش بہت اچھا پڑھا ہے. ایک دو تین الفاظ دیکھیے. الذی لا انتہا، ٹھیک ہے، انتہا کو شاید مجھے سننے میں لگا. اور اسی طرح یہ ہے لوجودہ، ٹھیک ہے، لوجودہ بعد فناء الخلق، اس کو بھی دیکھیے گا. اور آخر میں دیکھیے کما لیس معنی الاول، لیسا، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی رخسانہ اس سے آگے آپ پڑھیں. وهو جل جلالہ اول آخر وليس لكونه ووجوده اول والآخر وهو سبحانه الاول والآخر وإليه يرجع الامر كله فهو سبحانه اول كل شيء وآخره وله الامر من قبل ومن بعد كما انه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه وهو إله وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. رخسانہ ویسے تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے، لیکن کچھ جلدی مجھے لگتا ہے پڑھ رہی ہے، اس لیے کچھ الفاظ تھوڑے ٹھیک ہونے والے ہیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. دیکھیں وَإِلَيْهِ يرجع الأمر سوری ہاں ٹھیک ہے. اب آپ سنیے، اب اپنے پاس اعراب ٹھیک کیجیے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ٹھیک لگائے ہو لیکن پڑھنے میں بعض اوقات ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے آئے اول کل شیء وآخرہ. اسی طرح آگے آئیے، یہ جو آگے ہے نا رب کل شیء، ان کے بعد جتنے ہیں ان کے سب میں پیش آنا ہے وفاعلہ وخالقہ وبارئہ. تو اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے. فہو الہہ وغایتہ. تو یہ سب کے اعراب دیکھ لیجیے آپ. جزاک اللہ خیر کثیرا. شہناز محمد آپ پڑھیں. جی فہو الاول، فہو یہیں سے ہے نا، فہو الاول الذی، جی یہیں سے. جی فہو الاول الذی ابتدأت منہ المخلوقات والآخر الذی انتہت الیہ عبودیتها ومحبتها فلیس وراء اس کو یوں اللہ. پڑھیں گے عبودیتها، ٹھیک ہے، عبودیتها. اوکے عبودیتها ٹھیک ہے. فلیس. جزاک بارک اللہ. آگے اور ساتھیوں سے پڑھوا لوں، اگر وقت ہوا تو پھر پڑھ لوں گی واپس. جی کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ آگے بتائیں. تسنیم جہان آپ پڑھیں. جی فَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ شَيْءٌ يُقْصِدُ وَيَعْبُدُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ يَخْلُقُ وَيُبْرَى. وعبادت اللہ عز وجل باسمہ الآخر تقتضی عدم رکون العبد الی الاسباب وتعلق بها تعلق بما عدم یہی رکیے تسنیم، بس یہی رکیے. ایک لائن آپ نے مس کر دی ہے، کوئی بات نہیں، یہیں تک دیکھ لیتے ہیں جہاں تک الاسباب تک آپ نے پڑھا ہے. اس میں یہ جو اوپر والی لائن ہے نا، اس کو ذرا دیکھیے، اعراب اپنے پاس چیک کیجیے. فلیس وراء اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح یقصد و یعبد، اور اسی طرح آگے دیکھیں قبلہ شیء یخلق، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جناب توقیر اس سے آگے آپ پڑھیں. والوقوف معہا سے.
والوقوف معها فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي ويبقى الدائم الباقي بعدها. اس کو ذرا سی دیکھیے، بس یہی رکے، اس کو دیکھیے فَإِنَّهَا تَنْعَدِمُ، ٹھیک ہے، اس کے اپنے اعراب چیک کیجیے، وَيَبْقَى الدَّائِمُ الْبَاقِي، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ریشما آپ پڑھیں اس سے آگے۔ جی، فالتعلق بها فالتعلق بها دوبارہ سے تعلق پڑھیں، جی دوبارہ سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، فالتعلق دھیان سے، جی جی فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق لا يشقى ولا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر ينفى به فهو ٹھیک ہے، سبحانه ٹھیک ہے، بس بخلاف التعلق بغیرہ مما لہ آخرہ ینفع به، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، جی سروت پڑھیے۔ فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلها، وهو الآخر الذي يبقى بعد الأسباب والمخلوقات كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هلك إلا وجهه، كما قال سبحانه كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ٹھیک ہے، شاباش سروت۔ میں دیکھیں آیت میں بھی لفظ آ رہا ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو اسی طرح اوپر جہاں ٹیکسٹ ہے نا وہاں پہ بھی سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں یبقى بعد الاسباب، وہاں پہ بھی دیکھیے، اور اسی طرح آخری لائن میں دیکھیں شیء ہالک الا وجہہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے۔ ہوا سبحانہ سے طاہرہ یاسمین، طاہرہ کا مائک نہیں کھل رہا۔ فائزہ ملک آپ پڑھیے۔ باجی ہم پڑھے فرزانہ؟ فائزہ ملک پڑھیے، طاہرہ یاسمین ہے، فائزہ ملک۔ وہو سبحانہ الآخر، ادھر جی فائزہ آپ پڑھیے، طاہرہ پھر آپ کو بعد میں پڑھواتے ہیں۔ وہو سبحانہ الآخر الذی تنتہی الیہ الامور وإلیہ تسیر الاشیاء والخلائق بالبعث والنشور وإلی اللہ المنتہی فی کل حال فإلیہ ینتہی العلم والحکمہ والرحمۃ والقدرہ وسائر صفات الکمال وأن الی ربک المنتہی۔ ٹھیک ہے باجی؟ جی طاہرہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پڑھا ماشاءاللہ۔ فائزہ، طاہرہ آپ پڑھیے اسی کو، آخری کو، پیراگراف کو۔ اس میں دیکھیں وَإِلَيْهِ تُصِيرُ الْأَشْيَاءِ وَالْخَلَائِقِ، ایک لفظ دیکھ لیں فائزہ، باقی ٹھیک ہے۔ طاہرہ یاسمین کے مائک کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، کھول نہیں رہا، چلے جی کوئی بات نہیں، ڈسکشن میں حصہ لے لیں گے وہ۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں ہم الاول کی طرف، جو کہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ جی جناب، سوالات دیکھتے ہیں اور آج کے اب ڈسکشنز لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے بات کرتے ہیں کیا سیکھا آپ نے آج کے لیسن سے۔ میرا پہلا سوال جو ہے نا وہ آپ سے اس حدیث کے بارے میں ہے، جو کہ انت الاول فلیس قبلک شیء ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کو پڑھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا، کیا فیل کیا آپ نے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ کیا دل چاہا؟ ترجمہ اگر اس کا
سامنے ہے، یاد ہے تو کون شیئر کرنا چاہے گا؟ کیا کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ جی میں کروں میں خالدہ؟ کروں ریشما؟ خالدہ آپ کیجیے، خالدہ آپ کیجیے، پھر ترجمہ سنیے جو خالدہ کرتی ہے، پھر بتائیے گا آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے، کوئی اگر کچھ کہنا چاہے۔ جی خالدہ کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو ہی اول ہے، نہیں تجھ سے پہلے کوئی چیز، اور تو ہی آخر ہے، نہیں تیرے بعد کوئی چیز، اور تو غالب ہے اور بلند ہے، اور تو ظاہر ہے اور تو نہیں تیرے اوپر کوئی چیز، اور تو باطن تو باطن تو نہیں تیرے ورے کوئی چیز، ہمارا پرس چکا دے ہم سے، اور تو غنی کر دے ہمیں محتاجی سے۔ کیا اس کو پڑھ کے کیا خیال آتا ہے؟ کچھ فیل ہوا، کچھ محسوس ہوا؟ جی مجھے تو اس کو پڑھ کے یہی خیال آیا کہ یہ جو دعا کا پہلا حصہ ہے تو وہ مستجاب الدعوات میں سے لگا مجھے، تو مجھے لگا کہ یہاں تو قرض چکانے کی اور غنی ہونے کی، محتاجی سے دور کی بات کی گئی، لیکن اگر ہم اسی دعا کو رکھ کے اور اپنی دل کی جو دعا ہے وہ بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ بالکل بالکل۔ اذان سن لیتے ہیں۔ دعا کون مانگے گا آپ میں سے؟ جی میں مانگوں؟ شائستہ۔ مانگیے شائستہ۔ جی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ الحمدللہ، آمین۔ بس اس میں جو آخری حصہ ہے نا، انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری کی جو حدیث ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ملتا۔
اور اسی طرح وَبَعَثُهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا، ٹھیک ہے، مقام، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، چلیں ہم آگے چلتے ہیں مزید آگے. خالدہ نے اپنا اس حدیث پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. کوئی اور ساتھی اس حدیث کو پڑھ کے کوئی فیلنگ، کوئی خیال آپ کے دل میں آیا اور شیئر کرنا چاہیں تو؟ جی استاذہ، اس سے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو اس سے اور یہ یعنی کہ جو ہمارا پورا یہ لیسن ہے جو الاول اور آخر، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یعنی کہ دنیا کے جو جتنے بھی سہارے ہیں نا، ان کو کرنے سے پہلے یعنی کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے انہی سہاروں کی طرف دوڑتے ہیں. ان سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب سے جو ہے وہ مضبوط سہارا ہے انسان کا، نہ کہ ان وہ سے بھی سارے پہلے، جو ان دنیاوی سے بھی سہارے پہلے، ہیں وہ کمزور ہیں. جی ان سب سے اور رجوع پہلے. کرنا بالکل چاہیے. ٹھیک جی کہا، الحمدللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جناب، تو یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں نا، دیکھیں ویسے تو اس میں پورے لیسن سے یہ سبق نکلتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنی پیاری اللہ کی پہلے تو تسبیح ہے نا، اس کے نام کو پکار کر کے تیرے سے پہلے کچھ نہیں ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، غالب ہے، بلند ہے، کوئی چیز اس سے اوپر نہیں ہے، باطن ہے، قریب ہے، تجھ سے زیادہ کوئی اور قریب نہیں. یہ ساری اس کی تعریفیں کر کے اچھی طرح اس کے بارے میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر کے، دیکھیں کتنی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا دعا مانگنے کا. پہلے رب کو خوش کرو، اس کی جو صفات ہے ان کو بیان کرو، اور پھر اپنا مسئلہ پیش کرو. کیا ہے؟ میرا ہمارا قرض چکا دے، ہمیں محتاجی سے غنی کر دے. سبحان اللہ. تو یہ طریقہ ہمیں دعا مانگنے کا سیکھنا چاہیے کہ پہلے اللہ کی کثرت سے تعریفیں کی جائیں. ہم کوئی بھی، جیسے انہوں نے کہا خالدہ نے، کہ ہم بہت کوئی اور بھی دعائیں ہمارے دل میں آتی ہیں نا، تو ہم یہ ساری چیزیں مانگ کرنا پھر وہ بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن یہاں خصوصی طور پہ کیونکہ مال کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھایا تو ہم کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں تو محتاج ہے نا، اور ہم غنی تو ہونا چاہتے ہیں. تو ہم یہ کریں کہ اس ہفتے یہ دعا انشاءاللہ، ہمارا پہلا ہوم ورک کیا ہے، ہم نے روزانہ مانگنی ہے. خصوصی طور پر اگر کہیں کوئی قرض ہے ہم پر تو اس کا سوچ کر اس کو پکارنا ہے. اور اگر کہیں ہم کوئی مالی طور پر محتاج ہیں یا کسی اور طریقے سے محتاج ہیں تو ہم اس سے، یعنی یہاں تو مال کی محتاجی کی سے کنیکٹ ہو رہی ہے نا بات، تو ہمیں خصوصی دعائیں اس سے مانگنی ہیں. اور دیکھیں ہم سے بعض لوگ مالی طور پر مسائل پوچھتے ہیں نا، کہ آج کل کتنی زیادہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پورے ورلڈ میں پرابلم ہوئی ہے، لوگوں کے نیز میں بہت فرق پڑا ہے نا کووڈ کے بعد سے، اور لوگ کتنے اپنے مسائل بتاتے رہتے ہیں. تو یہ دعا آپ نے شیئر کرنی ہے اس ہفتے، بہت سے لوگوں سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ شیئرنگ کرنی ہے اس دعا کی کہ آپ کو کوئی، اور اگر خصوصی طور پہ کوئی پوچھے آپ سے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی بتائیں کوئی دعا، تو یہ دعا بتائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غنی کر دے. ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پوچھئے. جیسے اس میں یہ دعا پڑھ کے اس میں قرض کے علاوہ ہم کوئی بھی دعا اس میں شامل کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا نا، طریقہ کہ اللہ کی بتائے. جی صفات جی کو پکارا جی جائے، اس کی جی تعریفیں کی جائیں، اور پھر جی اس کی تعریف آپ کوئی بھی دعا مانگ لیں انشاءاللہ. جی 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 جزاک اللہ. اچھا جناب، آگے آتے ہیں ہم. اللہ کے نام ہی ہے نا، نام پکار کے تو آپ اسماء الحسنہ پکار کے تو اللہ کے لیے اللہ کی رحمت کو جوش دلا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ آئیے جی آپ اس پر، جو واللہ عز وجل هو الاول وکل نعمت فی الکون. یہاں سے ایک سوال ہے آپ کے لیے میرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بعد آ رہا ہے، یہ بیچ میں تقریباً الاول کے سینٹر میں یہ آ رہا ہے اس سبق کے. یہ بتائیے کہ یہاں پر جو مصنف 5 باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ کا فضل اور رحمت ہے، کون بتائے گا مجھے وہ کیا ہیں جو اسی میں بتا رہے ہیں؟ بہت مسعود، بہت مسعود. چلے وردہ آپ بتائیں، فرد اگلا سوال آپ بتائیے گا انشاءاللہ. جی وردہ. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا آغاز کیا، اس کو بنایا، پھر انسان کو بنایا، اس کی رہنمائی کی، اس کو توفیق دی
اور اس کے بعد اس کی مدد کی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی بھی اور چیز کی، کسی مینس کی، کسی ذریعے کی، کسی کو دکھانے کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ سب کیا ہے، ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمارے لیے جو چیزیں بنائیں وہ سب اپنی رحمت سے بنائی ہیں۔ یہ جو آخر میں بات ہے ذرا بتائیں، اس کے فضل اور رحمت کے ساتھ کیا کیا اس نے، جو آخر میں یہ بات کر رہے ہیں اینڈ میں اس کے، اس سے کیا مطلب اپنی فضل اور یہی کہ رحمت کے اس میں ساتھ میں وہ نے بندے کو انسان کیا کے کیا؟ بارے میں کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس فضل و رحمت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی جو ہے وہ ان کی رحمت سے ہی ملتا ہے۔ الحمدللہ، شاباش، بالکل صحیح۔ تو ہم کوئی اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے بہت ایفرٹ کیے تو مجھے اللہ نے توفیق دے دی، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں، ہم کوئی کسی ایسی مجلس میں شریک ہو، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، یہ بھی اللہ کی ہم کی رحمت اور فضل اور یہ بھی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ ہم تو وہ چیز مانگ بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مانگنے کی جو توفیق ہے، جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں۔ یہاں ہے فعبودیت ہی سے جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف سے میرا سوال ہے آپ سے، ذرا سا غور سے سنیے گا سوال کیا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس پیراگراف میں اللہ کے نام اول کی وجہ سے جو اس کی عبودیت ہے تو انسان سے کیا تقاضا وہ کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس نام کی وجہ سے جو بندے کی عبودیت ہے نا، اس کی جو عبودیت ہے وہ انسان سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ جی اس کا بتائیے، آپ دھونا انسان سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ انسان کا آپ دھونا کون بتا سکے گا مجھے؟ یہ والا جی میں بتاؤں؟ جی فرت آپ بتائیے۔ فرت، جی فرت۔ ہاں، اس کی عبودیت کا یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے ذہن کو ایک تو خالی کرنا، اللہ کی وجہ سے ہم نے اس کی کوئی وجہ نہیں جانی اور عبادت کا سبب نہیں ڈھونڈنا، اور اس کے واقفیت اور اس کے توجہ اس کی طرف اور نظر خالی کرنا، اور اس کی طرف اس کے فضل اور رحمت کے سبب جو کچھ پیدا ہوا ہے اور سب اس کی رحمت اور فضل کے ساتھ ہے۔ بے شک ٹھیک اللہ ہے، عز اس و کے جل ترجمے، اگر اس کے ابتدا ترجمے کرنے سے والا ہے۔ بتائے نا آپ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پہلا ہاں، کیا ہے، خود کو کیا اچھا، کرنا ہے؟ اس کی عبودیت سبحانہ تعالیٰ اس کے نام اول کی وجہ سے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اول ہے، باقی اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عبودیت اس کے نام الاول ہونے کی وجہ سے خالی کرنا ہے۔ اسباب کے مطالعے سے ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ذہن کو خالی بس کر یہ لیں، ایکسپلین نہ کریں، ٹھیک ہے، اس باب کے مطالعے سے خالی کرنا، بالکل اور ٹھیک، پہلی چیز یہ ہے۔ واقفیت اس کی اور توجہ اس کی طرف اور نظر کا خالی کرنا، اور اس کی ہاں طرف دیکھیں، اور اس کے یہ جو فضل اور سیکنڈ پارٹ رحمت ہے کے نا، اس سبب۔ کو سیکنڈ پارٹ کو اور واضح کریں، یا اسباب کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ ان کریں، کی نہ طرف کریں، توجہ نہ کرنا۔ آپ یہ نہیں کریں کہ بس اللہ اگر پیدا ہوا اس سے پہلے کیا تھا اور یہ کیوں کیا گیا، اور کس طرح سے، جیسا ہم بچوں کو کوئی سوال بتاتے ہیں تو بچے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا تھا تو اچھا پھر اس طرح سے اس سے پہلے کیا تھا، تو اس لیے یہ وجہ نہیں جاننی۔ ٹھیک ہے، اور تیسری یہ کہ اپنی نظر کو اس کے فضل اور رحمت کی طرف سبقت لے جانا، یہ ہاں تقاضا کرتی ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، گڈ، چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو ہے فمنہ سبحانہ الایجاد، یہاں سے میں سوال کر رہی ہوں آپ سے، غور سے سوال سنیے گا، پھر دیکھیں آپ میں سے کون بتاتا ہے۔ یہ جو اس میں اتنا حصہ ہے نا، وَفَضْلُهُ سَابِقٌ عَلَى الْوَسَائِلِ وَالْأَسْبَابِ، اپنے عمل کے لیے اتنے حصے سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بڑا اہم بات ہے یہاں پر، کس کو سمجھ میں آ گئی اور کون بتائے گا؟ بے شک اس کا ترجمہ کیجئے، پھر آپ بتائیں کیا سمجھ میں آیا۔
یہ جو حصہ ہے وفضل سابق علی الوسائل والاسباب. میں بتاؤں؟ جی رخسانہ کوئی اور ساتھی بتائیں جنہوں نے ابھی تک نہ بتایا ہو، اس کو نہ بتایا ہو. فرزانہ ابھی تو آپ نے بتایا، آپ سے پھر پوچھتے ہیں. کوئی اور ساتھی بتائیں، کسی اور کو سمجھ میں آیا؟ سہرش بتائیں باجی. سہرش بتائیں. یہ اس کا یہ مطلب سمجھ میں آیا باجی مجھے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی وسیلے کے بغیر پکارنا ہے، کیونکہ وہی تو سب کچھ کرنے والا ہے. ہم ہر چیز میں کریڈٹ اس کو دے دیتے کہ فلاں شخص نے ایسے کیا یا ہم نے ایسے کیا، تو اس کو بلا وسیلے کے پکارنا ہے، اس کا فضل تلاش کرنے کے ٹھیک ہے، لیے ٹھیک ہے. اسباب کے یہ بغیر. بتائیے اسباب کے بغیر، یہ بتائیے کہ اس کا اتنے حصے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن کریں گی؟ اور اس کا فضل پہلے ہی سے تھا اور سبقت لے جانے یہ والوں تو پر بتایا ہوا ہے وسائل نا اور اب اس اسباب، میں. اور اس نے اور اپنے اس کا فضل کو فضل پھیلایا. اس کا فضل پہلے سے ہی ہے. آگے بولیں سہرش. اور سبقت لے جانے والا ہے کس چیز پر؟ وسائل اور اسباب پر. گڈ، ٹھیک ہے. کوئی اور کہنا چاہے گا یہاں تک اب تک کے لیسن پہ؟ کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے؟ جی حدیقہ کہیے. اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے وسیلے نہیں چاہیے، مطلب اس کے پاس وسیلے نہیں چاہیے، اللہ کو خود ہی کرنے والے ہیں ہر چیز کو. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ سوچیں کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ وسائل اور اسباب پر سبقت لے جانے والا ہے وہ، تو یعنی مکمل توکل اللہ پر کرنا چاہیے نا. کوئی ایک لفظ بتائیں کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو کس چیز سے نکل جاتا ہے باہر، کیا چیز چھوڑ دیتا ہے؟ کوئی ایک لفظ بتائیں، اگر چیٹ میں لکھ سکے. چھوڑ کیا دیتا ہے یا اس کے اندر سے کیا چیز نکل جاتی ہے؟ غم نکل جاتا ہے، پریشانی چلے آپ کہہ رہے ہیں. اور بتائیں چیٹ میں لکھیں. اور میں بتاؤں ایمان اور مایوسی. جی ایمان شمیم کہیے. ایمان اور توکل نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے ہر کام کر سکتا ہے. اس کو تو اسباب اور وسائل کی وہ نہیں جی ہے، جی ہمیں اوکے اسباب ہمارے بالکل لیے صحیح. ہوتا ہے. میرا سوال جو تھا نا وہ یہ تھا کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے، یہ اس کو جیسے یہ فریز سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو کیا چیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے؟ اور وہ چیز جو نکل جاتی ہے وہ ہے، فائزہ الجد نے بالکل صحیح کہا، مایوسی نکل جاتی ہے. پھر انسان مایوس نہیں ہوتا کہ سب اسباب اس کے پاس ہیں، سب چیزیں اول سے آخر اس کے پاس ہیں، مایوس کیوں ہونا ہے میں نے؟ ٹھیک ہے. اب میرا آپ کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں. یہاں ایک سوچیں، چلے ایک لمحے کے لیے سوچیں، بتائے نہیں کسی کو، لکھے نہیں، بس سوچیں میرا کیا مسئلہ ہے جس کی پریشانی مجھے لگی ہوئی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی وہ پریشانی، دل کو لگا روگ لگا ہوا ہے، کسک لگی ہوئی ہے. کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے نا زندگی میں. آپ روزانہ اس ہفتے کیا کریں، اس چیز کو سوچ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالی سبقت لے جانے والا ہے وسائل اور اسباب پر. ہر چیز سے بیونڈ ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے نا، اس کو کسی وسیلے سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر سے دہرا دیتی ہوں. سوچیں جو آپ کا مسئلہ ہے، جس کی پریشانی لگی ہوئی ہے، اللہ کا فضل پکارتے ہوئے روزانہ اس کے لیے دعا کریں کہ میرا اس مسئلے کو تو حل کر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا. اور لیکن جب ٹھیک ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کب حل کرنا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. چلیں آگے آتے ہیں ہم. یہ دیکھیے جی نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں 54 پر. 2 دفعہ فالحمدللہ والحمدللہ، 2 پیراگراف ہیں جن میں مصنف اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کن کن احسانات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ 5 چیزیں ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ جس نے ابھی تک کوئی بات نہ کی ہو بتا سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کیوں؟ میں بتاؤں ریشما. جی ریشما. فالحمد للہ الذی جعلنا مسلمین ووجہ قلوبنا الیہ سبحانہ دون سواہ مطلب وعصمنا. بتائیں مجھے، وہ تو جی میں اس کا سامنے متوجہ ٹیکسٹ کے جی مطلب بتائیں. جی سب شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا
اور متوجہ کر دیا ہمارے دلوں کو اپنی طرف، اور اپنے دوسروں سے بچایا ہمیں بندوں کی عبادت سے اور حفاظت کی ہماری بتوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کے سجدوں سے۔ یعنی یہ اس میں یہ بتایا کہ ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے پانچویں چیز اس سے اگلے پیراگراف میں کیا ہے؟ جی اس میں آگے یہ ہے کہ جس نے ہم پر اتنی نعمتیں وافر مقدار میں عام کی اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی بس نعمتیں یہی تک، تمام کرے۔ لیکن جی سوال بس یہیں بس تک۔ اتنا تھا کہ شکر کس چیز پر۔ گڈ، آپ جی نے شکر۔ پانچوں چیزیں بتا دی۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں آپ کی برکت فرمائے۔ اب اس وقت ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دوسروں سے بچا کے ہمارے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شکر اس نے ہمیں بندوں کی عبادت سے بچا لیا، شکر اس نے بتوں دیویوں دیوتاؤں کو سجدہ کرنے سے ہماری حفاظت کی، اور شکر اس نے اپنی نعمتیں ہم پر وافر مقدار میں نشاور کی۔ نعمتیں اس نے ساری دے دی ہے نا، بہت زیادہ۔ اب ایک کام کریں، اس وقت ایک ایکٹیویٹی کریں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو نعمت آپ سب سے زیادہ چاہ رہے ہیں نا اس کو سوچیں، اور اسی وقت اللہ سے دعا کریں کہ مجھے وہ نعمت عطا کر۔ میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی کریں۔ الحمدللہ۔ چلیں، کیا مانگا؟ اگر شیئر کرنا چاہیں تو چیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ کیا نعمت مانگی؟ کچھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو جو کرنا چاہیں وہ کر لے کے، اور یا کچھ آپ اپنے فیلنگز کو شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اگر ایکٹیویٹی کی آپ کو کچھ اچھا محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ جی میں نے مانگی اپنی صحت اور ہدایت، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی رزق، حلال کی روزی عطا فرمائے اللہ پاک۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائے، کھلا رزق پر بہترین صحت سے نوازے انشاءاللہ۔ چلیے جی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنی نعمتیں ہم پر کرے۔ اچھا، اسی میں دیکھیں، جیسے ہماری ساتھی آگے بتا رہی تھی، اسی میں دیکھیں کہ یہ ہے نا کہ فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا كَمَا يُنْعِمُ كَثِيرًا، کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اسی پیراگراف میں ہے نا، فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا كَمَا يُنْعِمُ كَثِيرًا، کیا معنی ہے اس کا؟ جی میں بتا ثانیہ۔ شہناز آپ بتائیں۔ جی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو اسی کے لیے ہے تعریف، یعنی تمام تعریفوں کی کثرت یعنی اسی کے لیے ہے، جیسا کہ اس نے نعمتیں کثیر دی ہیں۔ دو دفعہ ہے نا، کثیرن کثیرن، کثیر حمد اس کے لیے جس طرح سے کثیر نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اس ہفتے پھر ہم کیا کریں؟ اپنے لیے تیسرا ہوم ورک کیا لیتے ہیں؟ حمد کی کثرت کریں، کیونکہ ہم نعمتوں کی کثرت تو چاہتے ہیں، حمد بھول جاتے ہیں۔ بس ایک تسبیح الحمدللہ کی صبح کر لی، ایک شام کر لی، بس کافی ہے۔ یا سبحان اللہ و بحمدہ کر لی، سبحان اللہ و بحمدہ شام کو کر لی، لیکن الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس الحمدللہ کا وہ پنک کارڈ ہے نا، جو کسی کے پاس ہے آپ میں سے، بہت پیاری اس میں الحمدللہ کی دعائیں ہیں۔ ہے میرے پاس سدرا۔ الحمدللہ ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ اس میں سے آپ نے اس ہفتے کوشش کریں ساری دعائیں مانگیں۔ اتنے پیارے پیارے حمد کے ورژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے نا، تو ہمیں تو آتی بھی نہیں ہے نا دعا مانگنی، تو نبی نے جو سکھایا وہ مانگ لیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کوئی بات کہنا ایک چاہے بات آپ؟ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی جی سوری، شہناز جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے یہ ہم نے لیسن کی شروع میں جو دعا پڑھی، اللہم انت الاول فلیس قبل شیء، اور آخر میں جو دعا ہے نا، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، تو عنا میں اور اغننا میں پلورل کا جو صیغہ آ رہا ہے، تو یہ یعنی ہم سب اپنے ملک کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں نا؟ بالکل، کہ اللہ ہم تعالیٰ سب کو غنی کر دے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ یہ پلورل ہے کہ ہم سب، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے شناز، یہ کر سکتے ہیں اس دفعہ ہم یہ سوچ کے نا، واقعی اس ہفتے میں یہ دعا کریں کہ یعنی ہمارے ملک بھی جو پریشانی، اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دے، اور ہمیں فقر سے جو ہمارے حالات ہیں، معاشی حالات، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح کر دے۔ آمین۔ بلکہ کل مومنین مسلمین کے لیے
आमीन। देखिए मुसलमानों का कहीं पे भी आपको वो ऐसे हालात नहीं लगते, अगर हैं भी तो वो फिर कभी वो अप एंड डाउन तो हो ही रही है ना, पूरी दुनिया में हालात क्या जा रहे हैं, तो जिसका भी चाहे सोच के आप सबके लिए दुआ मांग सकते हैं बिल्कुल, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के लिए भी, शहर के लिए भी, मुल्क के लिए भी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और कोई आप में से शेयर कुछ करना चाहे आज के लेसन से? आखिर पढ़ा आपने, कोई और बात? माहिरा, मैं एक छोटी जी सी बात माहिरा, शेयर करूँ। मुझे ना अल्लाह तवक्कल पे मुझे था कि अल्लाह पाक पे ना असबाब और इनसे मतलब आगे सबकत करता है। हम नॉर्मली मैं सोच रही थी कल ये लेसन करते हुए कि हम जब कोई ड्रेस मतलब हम टेलर पे जाते हैं, हम ड्रेस का बताते हैं, या हम कोई कुकिंग करवाते हैं, तो हम अपनी ना मर्जियाँ उनको बताते हैं कि ये ऐसा हो, ऐसा ना हो, इस तरह हो, इस तरह ना हो। फिर भी बताने के बाद हम घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं वो क्या कर दें, कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन हम जब अल्लाह से बात करते हैं ना, जब अल्लाह को हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं, हम सारे लवाज़मात डालते हैं। अल्लाह वो ऐसा भी हो, ये काम ऐसे भी हो जाए, इज़्ज़त भी रह जाए, मामला ऐसे भी हो जाए, यूं भी हो जाए। और जब सारी डिमांड्स हम अल्लाह को बता देते हैं ना, फिर हम तसल्ली में भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि जी अब ये काम परफेक्ट होके आएगा, क्योंकि हमें पता है, एक तसल्ली है कि अल्लाह जो फैसला करेगा या अल्लाह जो प्लानिंग करेगा हमारे काम की, वो हमारे जो हमने अल्लाह से डिमांड की है ना, क्योंकि वो ही हर काम को बेहतर तरीके से लेके चल सकता है। तो वहाँ पे हमें फिक्र ख़त्म हो जाती है कि अब जो होगा ना वो परफेक्ट तरीके से होकर आएगा। तो ये कल मुझे एक बड़ी आई कि अल्लाह के पास मतलब अल्लाह वो हम जैसे वसाइल और हम जो लोगों की तरफ देखते हैं, उन चीज़ों से अल्लाह बहुत आगे है। तो अल्लाह के पास तो ऐसा कोई मसला नहीं, तो ये अल्लाह को हर चीज़ देख के हम बेफिक्र हो जाते हैं और खुशी भी होती है कि परफेक्ट चीज़ आएगी अब। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो बंदे और रब का मामला है कि बंदा जब तवक्कुल उस पर करता है ना, तो फिर बहुत सी फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, और कोई साथी कुछ शेयर करना चाहें? अब्दुल मुईद आप कुछ शेयर, शमीम आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि जो अल्लाह का वो अल्हम्दुलिल्लाह के कार्ड में जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अदादा मा खलक अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा खलक, इतनी अच्छी दुआ है कि बस वो पढ़ते हैं तो लगता है कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा हो गया। इतनी अच्छा उसमें दुआ बताई हुई है जो कार्ड में है। बिल्कुल। वजिया आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जब हमारा कोई काम बनता है तो हम सामने वाले लोगों का शुक्र अदा करते हैं, ये नहीं सोचते ये काम हमारा मिन जानिब अल्लाह की तरफ से हुआ है। हम सामने वालों को पानी कोई ला के देगा तो उसका शुक्रिया जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे कामों को आसान किया। हमें उसी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, उसी की तरफ तवक्कुल करना चाहिए, अपने मामलात उसके सुपुर्द करके हमें, जैसा अभी बहन ने कहा, सुकून और इत्मीनान हो जाता है। तो जब हम उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं, उसको अपने मामला सौंप देते हैं, तो वो कुछ अता करता है कि हमारी सोचों से भी ज्यादा हमारे सोच वहां तक नहीं बिल्कुल। पहुंची, इतना कुछ अता करता है जब हम तवक्कुल करते हैं। शुक्रिया बिल्कुल, भी हमें अल्लाह का अदा करना चाहिए। लोगों के हम शुक्रिया तो अदा करें, जरूरी है, जो अल्लाह का अदा करेगा तो लोगों का भी करेगा, लेकिन अल्लाह का करना भी बहुत जरूरी है। सोच के करें, हम हर नेमत को सोच के करें हम। हाँ, ये जो आखिर है ना, देखिए हम जरा आपसे टुवर्ड्स द एंड आते हैं, फिर इसको देखते हैं। ये जो इसी सबक का आखिरी पैराग्राफ है, इसमें जरा सा ये जो हिस्सा है ना, इसको देखते हैं। सफा नंबर 54 पे लास्ट पैराग्राफ, बहुत प्यारी बात है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, मामला करेगा, और उसी के साथ ही वामिनु हाँ वहदहु वक्सुर हुब्बक अला मन सबक फदलहु व ihsanuhu इलैका कुल्लु सबबिन मिन। सुभान अल्लाह, क्या बात समझ में आई? देखिए यहाँ क्या बात हो रही है कि उस पर तवक्कुल करो, उसी के साथ मामला करो, और अपनी मोहब्बत को उस वजह से जो हो चुका है उसके फजल और एहसान में से तुम्हारे लिए किसी भी सबब के बगैर। क्या बात समझ में आई? कौन बताएगा मुझे? वजिया साबिर आप बताएंगी या कोई और? क्या कह रहे हैं मुसन्निफिया, किस लिए शुक्र करो? अच्छा चलें, एक और एंगल से सवाल मैं करती हूँ। बताऊं? जी मैं बताइए। बताऊं? जी ये फरद है बताइए। कि
हाँ, ये इसलिए कि जैसे अल्लाह की खातिर हम कई चीजें जैसे अल्लाह की खातिर भी छोड़ देते हैं। कई चीजें होती हैं हम लोगों को कहते हैं कि अब जैसे रोजे में है का हर चीज हर खा सकते हैं पिज्जा, मगर ये हम अल्लाह की खातिर करते हैं कि उस वक्त जब तक हमारा रोजा होता है हम लोग उस सब चीजें छोड़ देते हैं, और जब एक टाइम होता है उस वक्त रोजा इफ्तार करते हैं। तो ये कई चीजें हैं जो कि अल्लाह की खातिर हमें छोड़नी है, और उसके लिए फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ठीक है, से हमें इस चीज की तौफीक दी। महदूद करो आपने, उसकी हाँ। वजाहत की, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, चलिए चैट में जरा इसका जवाब लिखें, चैट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ ये बात हो रही है कि तुम्हारी किसी कोशिश के बगैर जो नेमतें तुम्हें मिली हुई है ना, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये जो है ना वह इलही, ये जो यहाँ बात हो रही है वह एहसान हो इलही का कुल्लू सबबिन मिन, कि वो जो जो तुमने कोई कोशिश नहीं की उसके बावजूद जो उसने तुम्हें की दिए हुए ना, उन एहसान की वजह से उस पर शुक्र अदा करो। तो मेरा सवाल आपसे जरा ये है, जरा चैट में ही लिखिए, हमें कोई ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिन पर हमने कोई कोशिश नहीं की? जी, सांस लेना, वालदैन, बिल्कुल ठीक, जिंदगी, रिस्क, और मुसलमान होना। आपको अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, ये उसका एहसान है आप पर या नहीं? इल्म का शौक दिया, एहसान है। दीन दिया, एहसान है। ये आप ही लिख रहे हैं चैट में। देखना, बिल्कुल, आंखें अगर अंधा पैदा कर देता तो ना देखने वाले होते। कुरान पढ़ने का शौक दिया, जिस्म दिया, बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद पैदा किया, चलने फिरने की तौफीक दी। आप ही लिख रहे हैं ना ये सब चीजें, माशाल्लाह। औलाद दी। हमने कभी सोचा है कि कितनी चीजें हमने मांगी ही नहीं उससे और उसने हमें दे दी, और जो 1 2 4 5 नहीं दी होती बस उन्हीं के पीछे रोते रहते हैं, और जो हैं उन पर नजर नहीं है। तो यहाँ मुसन्निफ कितनी खूबसूरती से कह रहे हैं कि किस लिए शुक्र करो उसका, इसलिए कि जो उसने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने मांगा भी ना, तो इसलिए उस पर भरोसा करो ना, उससे मामला करो, वो भी दे देगा जो तुम मांग रहे हो। अगर बगैर मांगे तुम्हें सब कुछ दे दिया तो दे देगा तुम्हारे मांगने पे, अगर नहीं दे रहा तो इसमें कोई वजह होगी नहीं दे रहा। सुभान अल्लाह। कोई शेयर करेगा आप में से इस पर? कोई बात शेयर करना चाहे तो एंड की तरफ आ रहे हैं, 1 मिनट है, अगर आप आज के लेसन से कुछ शेयर करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं गजाला तारिक। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये कह रही थी, जो हम समझते हैं ना, हम स्ट्रेच करते हैं ना जिस्म को उठ के, या बहुत ज्यादा थकते हैं, ये 1.5 साल पौने 2 साल में नहीं कर सकी थी। मुझे इतनी सख्त बेचैनी होती थी, तबीयत खराब, दायरा बीमार थी, बिल्कुल बिस्तर पे थी। तो जब मैंने 1.5 साल मैंने स्ट्रेच किया, मैंने कहा कितनी बड़ी नेमत है, इतना मुझे सुकून मिला है, आप तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। मैंने उस वक्त अल्लाह ताला का इतना शुक्र किया, मैंने कहा ये कितनी बड़ी नेमत है, थकान उतर सी जाती है, ऐसा लगता है जोड़ खुल गए। और मैं 1.5-2 साल हो गए थे और मैं नहीं कर सकी थी, और जब मैंने किया था ना उस वक्त मुझे एहसास हुआ, वाकई हमें अंदाजा ही नहीं है नेमतों का, हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। अब जब मैं लेती हूँ ना, जो हम उर्दू में कहते हैं लड़ाई, मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला का बाजी एक बात मैं शेयर कर सकती हूँ? जी जी फरमाइए, लास्ट ले लेते हैं कमेंट। ये जैसे उस्ताजा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम और एहसान है कि उसने हमको मसरूफियत दी, यानी मसरूफियत भी इतनी बड़ी नेमत है, अगर हमारे पास मसरूफियत नहीं होती तो क्या होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये भी अल्लाह ताला की अता करता बहुत बड़ी नेमत है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, वरना देखें आप इसी को देख लें कि अगर अल्लाह ताला मुझे और आपको ये फिक्र क्यूब का इल्म या कुरान का इल्म या बाकी चीजों का इल्म या हर चीज का इल्म बस ज़हन में डाल देता तो हम क्या करते, और अमल, चले अगर इल्म भी होता और अमल की तौफीक ना देता तो क्या करते ना। सुभान अल्लाह। फायजा लास्ट आप कोई बात कहना चाहें? फायजा जी बाजी, ये जो मतलब ये सारे नाम अल्लाह ताला के ना एक के साथ दूसरे से लिंक चला रहा है। तो तवक्कुल पे जब बात हो रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब दुआएं मांगते थे, तो यहाँ पे जो बात आती है ना कि असबाब और वसाइल के
بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، تو ہم تو بس اسباب کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو میں سورہ مریم پڑھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ بکر علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوتا. پھر آگے خود ہی بتا رہے ہیں کہ اسباب نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں مطلب میری بیوی بانجھ ہے، اسباب نہیں ہے. لیکن اس باجی کہہ رہی تھی جلدی رکھ دیا کرو پھر بند ہو جاتا ٹھیک ہے. ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بس یہیں تک آج بات کرتے ہیں. بہت اچھی مثال دی آپ نے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.